دوستو آج میں قصہ چہار درویش سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، لیکن یہ وہ قصہ نہیں ہے جو ہمارے کلاسیکی ادب کا حصہ ہے، بلکہ یہ شفیق الرحمان صاحب کی کتاب لہریں سے لیا گیا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کلاسیکی مزاح کا حصہ ہے۔ تو پیش کرتا ہوں میں دوسرے درویش کا قصہ۔ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے بیچ میں اور اس کے ارد گرد باقی درویش جو ہیں وہ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں اور یہ اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ دوسرے درویش نے بھنگ کا ایک اور گھونٹ بھرا اور پھر وہ بولا، پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ اس ناچیز کا وطن مشرق میں ہے، اس لیے چاول اور مچھلی کا خاص شوق ہے۔ میں نہایت نحیف و نزار، بدقسمت، بد نصیب اور بد مذاق ہوں۔ شاید ہی کوئی ایسی آفت ہو جو مجھ پر نازل نہ ہو چکی ہو، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ قدرت جب بھی کوئی نئی مصیبت ایجاد کرتی ہے تو میری رائے ضرور لیتی ہے۔ میں پیدا ہوا تو والدین کئی سال پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جس دن میں اس دنیا میں آیا سنتے ہیں اس روز ہمارے شہر میں دن بھر زلزلے آتے رہے، ہزاروں مکان گر گئے، کئی وبائیں پھیلیں اور آگ بھی لگ گئی۔ جس روز مجھے مدرسے میں داخل کرایا گیا اسی روز ہیڈ ماسٹر صاحب کو کسی بولے کتے نے کاٹ لیا۔ اسی رات اسکول میں چوری بھی ہو گئی اور کوئی شخص تمام میزیں، ڈیسک اور کرسیاں چرا کر لے گیا۔ جہاں کہیں میں جاتا وہاں بدقسمتی میرے ساتھ ہوتی، جہاں سے گزرتا لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے، سب مجھے گھور گھور کر دیکھتے۔ بوڑھے آدمی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، یہ لڑکا کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ اور جب میں گھر پہنچتا تو جتنے پرندے منڈیر پر بیٹھے ہوتے وہ فوراً پٹ پٹ زمین پر گرتے اور ان کا دم نکل جاتا۔ ادھر دن بڑی صورت سے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک سہانی صبح کو پڑوسی نے کہا کہ اب میں ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوں۔ میں نے فوراً آئینہ دیکھا اور اس خبر کی تصدیق کی۔ خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا۔ اب مجھے عشق کرنے کی فکر ہوئی، کیونکہ جوان ہوتے ہی سب سے بڑا فرض جو ہے وہ محبت کرنے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں باقاعدہ مشق شروع کر دی۔ بات بات پر آہیں بھرنے لگا، کئی روز بعد حجامت کرواتا۔ بال بڑھ گئے، گریبان چاک، چہرے پر ہوائیاں، ہاتھوں سے طوطے اڑ رہے ہیں اور خود میں فاختہ اڑا رہا ہوں۔ اسی طرح سال گزر گیا لیکن دل کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ فقیر نامراد ہی رہا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ کوئی معقول محبوب ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے عشق و محبت کی خوں چکاں داستانیں پڑھ کر ایک فرضی محبوب کی تصویر بنا رکھی تھی، یعنی قد سرو جیسا ہو، گردن سراہی دار اور کئی فٹ لمبی ہو، ہونٹ قطن غائب ہوں، ناک تلوار کی دھار کی طرح تیز اور ستواں، بھویں کمان کی طرح، آنکھیں ایسی جن سے دھما دھم بجلیاں گریں، شعلے لپکیں، پلکیں ایسی نوکدار کے نزدیک آؤ تو چبھی جائیں۔ ایک بہت بڑے امیر کی لڑکی ہو، علم موسیقی میں ماہر، بہترین شہ سوار، شطرنج اور گنجفے میں طاق، نہایت عالی دماغ اور حاضر جواب بھی ہو۔ ویسے یہ گنجفہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے جہاں بھی کوشش کی مایوس رہا۔ اتنے میں میرا سالانہ امتحان ہوا اور سارا عشق یکلخ ختم ہو گیا۔ امتحان کے دنوں میں کچھ ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ کسی چیز کو جی نہیں چاہتا، یہاں تک کہ میں بالکل بھول گیا کہ میں کس قسم کی شبیہ پر عاشق تھا۔ اس موقع پر پہلا درویش جو ہے وہ بیچ میں بولتا ہے، قطع کلام معاف، مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو میں نے امتحان کے دنوں میں کہا تھا۔ عرض کیا ہے، عشق کچھ پڑ گیا ہے ٹھنڈا سا، آج کل امتحان ہے پیارے۔ سب نے اس شعر کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک اور درویش بولا، اسی وزن پر میں نے بھی ایک شعر کہا تھا، اور یہ شعر اپنے محبوب کے ابا جان کو لکھ کر بھی بھیجا تھا۔ اس کی شادی تو کیوں نہیں کرتا، تیری لڑکی جوان ہے پیارے، اور میرا دل بے ایمان ہے پیارے۔ ایک دوسرے درویش نے لقمہ دیا، خوب شور مچا، تعریفیں ہوئیں۔ ایک طرف سے آواز آئی، اور میں نے اپنے محبوب کو یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا، تیرے سب خاندان پر عاشق، میرا سب خاندان ہے پیارے۔ اس پر ایک اور درویش کہنے لگا، اور میں نے اپنے محبوب پر ایک قصیدہ سنایا تھا، اس کا بھی ایک شعر ملاحظہ ہو، آنکھ تیری ہے آنکھ، ناک ہے ناک، اور تیرا کان کان ہے پیارے۔ پہلے درویش نے چوتھے درویش کی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تیرے عارض پہ اور یہ سبزہ گویا ٹینس کا لان ہے پیارے۔ اے دوستو، میں نے اپنے محبوب کو بہت تلاش کیا، اخباروں میں اشتہار بھی دیے۔ اس چھان بین نے میرے تحت الشعور کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرا لاشعور تو بالکل ناقص ہو گیا۔ میں بغیر بوڑھا ہوئے سٹھیا گیا۔ طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آنے لگے۔ ایک مرتبہ رات گئے میں جنگل میں چلا جا رہا تھا، دفتن محسوس ہوا کہ چاند میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو چاند واقعی تعاقب کر رہا تھا۔
جب چاند قریب آ گیا تو میں نے دوڑنا چاہا. چاند نے زور سے کہا, خبردار. جو ایک قدم اور آگے بڑھایا. جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو. پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے, میں تمہارا کیا لگتا ہوں, میرا تمہارا رشتہ کیا ہے. یہ انسان بھی عجیب و غریب مخلوق ہے, ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لو, بس خواہ مخواہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. چاند نے دھمکاتے ہوئے کہا. جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. میں ابھی مطلب سمجھائے دیتا ہوں. یہ بتاؤ کہ تم ساری رات مجھے کیوں گھورتے رہتے ہو, مجھے دیکھ کر طرح طرح کے منہ کیوں بناتے ہو, روتے پیٹتے کیوں ہو, آہیں کیوں بھرتے ہو, کیا تم مجھ سے کسی قسم کی مدد کے طالب ہو. جی بات دراصل یہ ہے, دیکھیے نا کہ میں کسی پر عاشق ہوں. یہ سننا تھا تو چاند کہنے لگا, ان عاشقوں نے میری زندگی تلخ کر کے رکھی ہے. رات کو جو میں چپکے سے زمین کی طرف آتا ہوں تو جیسے تمام عاشق پہلے سے میرے منتظر ہوتے ہیں, بس ٹک ٹکی باندھ کر گھورنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ چیخ و پکار مچتی ہے کہ توبہ ہی بھلی. بھلا کوئی ان شریف آدمیوں سے پوچھے کہ جس پر تم عاشق ہو اس کے سامنے جا کر یہ تماشے کرو, مجھے کیوں خواہ پریشان کرتے ہو. اور اس پر میں معافی مانگنے لگا. تو وعدہ کرو مجھے آئندہ کبھی نہیں گھورو گے. میں نے تو انو کرہن فوراً وہ وعدہ کر لیا. اس کے بعد میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا. میرے پیچھے چیتے اور ہرن اور بہت سے جانور پڑ گئے, مگر میں خاردار جھاڑیوں میں اور ٹہنیوں سے الجھتا, نالوں اور ندیوں کو عبور کرتا چلا گیا. آخر میرا دم پھول گیا اور میں ڈھیر ہو کر گر پڑا. ہوش آیا تو دیکھتا ہوں کہ کوئی چیتا ہے نہ جنگل, ایک لک و دک صحرا ہے جس میں آدم ہے نہ آدم زاد اور نہ آدم بو. کئی ہفتے بھوکا پیاسا پھرتا رہا. پھر ایک سبز پوش بزرگ ملے جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے, بیٹا زندگی کا چکر ایسا ہی ہے, جو کچھ آئے سہنی پڑتی ہے. کبھی خدا اچھے دن بھی دکھائے گا. تو ایسا کر کے اڈا اعجاز خان کے پڑوس والے کالج چلا جا, وہاں 3 درویش تیرا انتظار کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تیرے دل کو قرار آ جائے گا. تو بھائیو یہ ہے میری کہانی. اب میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, تمام مشغلے ختم ہو چکے ہیں. رات کو چاند کی طرف دیکھنے کی ہمت پڑتی ہے نہ تاروں کو گننے کی. عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں. یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا. بقیہ درویشوں نے بمشکل اسے چپ کرایا اور بھنگ کا ایک اور پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا. چلیں شکریہ دوستو, یہ تھی دوسرے درویش کی کہانی. پھر میں دوبارہ حاضر ہوں گا باقی درویشوں کی کہانیاں لے کے. چلیں جب تک کے لیے خدا حافظ, شکریہ.